50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں افغانستان کی بیسس پہ کے بل بوتے پہ آپ نے اور سوویت یونین، پرانا سوویت یونین، اب رشیا، کمیونزم کے چکر میں آپ نے ان کے ساتھ کیا، چائنا کے ساتھ بھی آپ نے رکھا، لیکن پھر اس کے بعد دیکھیں چائنا اس وقت سمجھتا ہے کہ آپ کی اپنی مجبوری ہے، جو کچھ بھی کہیں آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے ایک سائڈ پہ کھیلنے کی. سو ریلیونس شیلیونس والی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ظاہر ہے اتنا بڑا امپورٹنٹ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بھی ہے تو دنیا انگیج کرتی ہے، آپ بالکل ریلیونٹ ہیں امریکہ کے لیے. امریکہ کیوں آپ سے بات نہیں کرے گا؟ دیکھیں نا، وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو انہوں نے 40 سال سے زیادہ سے پالا ہے آپ کی فوج کو، وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ جا کے بھاگ کے ان کے جو رائیول ہے اس کی گود میں چڑھ جائیں. تو وہ آپ سے انگیج کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی باتیں پھر سے شروع ہوئی ہیں کچھ کہ بھائی امریکہ میں شروع ہوئی ہیں کہ جی امریکہ کو ری انگیج کرنا چاہیے افغانستان کے ساتھ. آپ کے بھی آرمی چیف گئے تھے تو وہ بھی وعدے کر کے آئے کہ جی آئیے دیکھیں افغانستان کا مسئلے ہیں. تو اگر فرض کریں ری انگیج کرتا ہے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، الیکشن ایئر ہے امریکہ میں، ایک تیسری جنگ یا ایک تیسرا فرنٹ وہ شاید کھولنا پسند نہ کریں، پیسے بھی نہیں ہیں. تو اگر اب ریلیونٹ ہو بھی جائے نا تو آپ کو دینے کے لیے اب وہ کرایہ نہیں آنے والا، مسئلہ یہ ہے. تو اگر وہ کرایہ نہیں آئے گا تو وہ پھر تو بہت سارے ہمارے لیے مسئلے ہیں، کیونکہ ہم تو سارے کا سارا چل ہی اسی پیسے سے رہے ہوتے ہیں. جو ایڈس ہیں، جیسے اب ہم لون پہ ابھی چل رہے ہیں، تو ہم کیسے اپنی اکانومی کو امپروو رن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ اپنی کاسٹ کم کریں نا. آپ نے اتنی بڑی ہاتھی آپ نے پالے ہوئے ہیں، آپ کا پی آئی اے ہے، آپ کے ایسٹ ریڈکشن سے پہلے آپ کاسٹ کٹنگ تو کر کے دیکھیں نا. آپ تو کاسٹ کٹنگ نہیں کرتے. آپ کی فوج میں میری اپنی اسیسمنٹ پرانی اسٹڈی ہے کہ 20 سے 25% آپ کے ہاں ویسٹیج ہے. آپ ان ویسٹیجز کو تو کم کریں نا. آپ جو آپ کی اوقات ہے آپ اس کے مطابق تو رہ کے دیکھیں نا. آپ نے 2 بندے گھر میں، آپ نے 11 بیڈ روم کا گھر کیوں رکھنا ہے؟ آپ کے ہاں جو ریسورسز کی ویسٹیج ہے آپ کے ہر ادارے میں ہے. فوج میں بڑا وہ حصہ ایک لیتا ہے بجٹ کا، اس میں اور بھی زیادہ ہے. تو سب ادارے جو ہیں ان کو کاسٹ کٹنگ کی ضرورت ہے، وہ آپ کرتے لیکن نہیں ہیں. یہ کون کرے گا میم؟ جب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کم کریں، لیکن نہ جو اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کو کم کرنا چاہتی ہے، اور سویلینز کے پاس تو ویسے کچھ نہیں ہے. سو ہاؤ وڈ دے مینیج اٹ اینڈ ہو وڈ ٹیک دس چیز کے اس کی رسپانسبلٹی لے کے اس کی کم کرنا ہے؟ ویسے میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن میں یہ گفتگو کرنا تو بالکل ہی بیکار ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک تابناک جو ہے نا فیوچر، مستقبل چھوڑ دیں اس کی بات کرنا آپ اور میں. کیونکہ جب ہماری اوقات ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے کی، نہیں 6 روٹیاں کھا سکتے نا تو 1 روٹی کھا کے گزارا کریں. بیچارے غریب آدمی کو 1 روٹی کیوں کھلوا رہے ہیں؟ جہاں فیٹ ہے وہاں ہم کیوں نہیں کرتے کم؟ آپ کے پاس دیکھیں، آپ اس وقت ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جب پاکستان بہت سیکیور ہے، کوئی جنگ ونگ کا خطرہ نہیں ہے. آپ کو اگر خطرہ ہے تو آپ کی جو پلے بیک اور جو پش بیک ہے نا آپ کی پرانی پالیسیز کا، جو آپ نے طالبان کو
پالا پوسا، آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، آپ کی گورننس کے ایشوز ہیں. سو آپ کا پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہندوستان کے لیے اب ریلیونٹ نہیں ہے، مگر ہندوستان دباؤ رکھے گا لیکن اب ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کو فتح کر کے ان کو کچھ ملے گا نہیں، نہ وہ چاہ رہے ہیں. وہ نعرے لگاتے رہتے ہیں گلگت بلتستان وغیرہ، لیکن ان میں بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو، نہ آپ میں ہے کہ کشمیر لے لیں، نہ ان میں ہے کہ آپ کا کشمیر لے لیں. سیکیور اپوزیشن میں ہے، کوئی یوں خطرہ نہیں ہے. آپ اپنے اوقات، اپنے حالات، اس وقت آپ پاس وہ ونڈو ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو آپ جو کرائے کہ آپ ٹٹو تھے، آپ وہ کام بھی آپ کا بند ہو گیا ہے. نہ چائنا ہندوستان سے اپنی جنگ خود ہی کرے گا اور خود ہی لڑے گا، وہ آپ کو لے کے نہیں ساتھ چلے گا. نہ ہی انہوں نے آپ کو کبھی انکریج کیا. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کارگل میں جب آپ نے وڈرا کیا تھا امریکہ کے کہنے پہ، تو اس سے پہلے ساری بارات جو تھی جس میں آرمی چیف بھی تھا، نیول چیف، ایئر چیف، پرائم منسٹر، پہلے چائنا گئے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایئر چیف مارشل پی کی امیدی سے میں نے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی میں نے چائنیز پی ایل ایئر چیف کو کہا کہ بھائی مجھے یہ جہاز، وہ جہاز، یہ چیزیں، یہ بندوق، یہ میزائل چاہیے. تو اس نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو پسند ہو لے لینا، لیکن ہمارے لیڈر پہلے اگری کریں. سو انہوں نے کہا کہ سگنل تھا کہ وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور ہمیں جو وہاں سے پیغام ملا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ بند کرو، یہ وڈرا کرو، یہ جو تماشا تم نے شروع کیا. چائنا نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی جنگ لڑیں یا کوئی خام خواہ، کیونکہ ایک انڈیا سے بالکل چائنا کا کمپٹیشن ہے، لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے نا مفت میں اس کے کندھے پہ چڑھ کے اپنے جو ہے وہ حساب برابر کریں. تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. آپ جو 65 کی ہم یاد کرتے ہیں نا چائنا کی بات، کہ چائنا نے سارے دروازے کھول دیے، ویپنز دیے، وہ تب کی بات تھی. 62 میں ان کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، 65 میں انہوں نے آپ کو مدد کی. اس کے بعد سے وہ کشمیر پہ بھی وہ والی کوئی ایسی پوزیشن نہیں لے رہے. وہ کبھی انہوں نے آ کے انڈیا کو نہیں کہا بھائی بندے کے بچے بن جاؤ، پاکستان اس کو کچھ نہ کرو. وہ اپنے ریلیشنز خود چلاتے ہیں.